دیکھیں، میں چپ ہوں جب سے یہ ہوا سب کچھ. مجھے تو سب پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا. میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے. میں نے ایک ٹیپ بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، محفوظ جگہ پہ رکھی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتہ چلے گا کہ کون کون کیریکٹرز نے کیا 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 ہے. یہ جو ملک کو، اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی ہے. لیکن اگر اسی طرح ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ ہراساں کیا گیا تو میں مجبور ہوں گا، پھر میں بولوں گا، میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا. یہ جو لاہور کا، یہ جو اس وقت پنجاب کا الیکشن ہو رہا ہے، جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہاں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا یہ حمزہ شریف یہ سوا دو مہینے سے اس کا فیصلہ کیوں نہیں جلدی ہوا؟ ہمارے فیصلے تو رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں، 24 گھنٹے میں 2 دنوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں. یہ 2 مہینے میں فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا یہ ایک آئینی طور پہ وزیر اعلیٰ بن بھی سکتا تھا یا نہیں. وہ اور بات ہے کہ ان دونوں کو انڈر ٹرائل تھے، کبھی ان کو اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی، ان کو تو پیپر ریجیکٹ ہو جانے چاہیے تھے. ان کے تو ایف آئی اے میں 16 ارب روپے کے کیسز تھے. پہلے تو ان کو اجازت دے دی، اس کے بعد جا کے جب ڈسکوالیفائی کر دیا سپریم کورٹ نے، تو اس کے بعد کیسے یہ رہ گیا اتنی دیر وزیر اعلیٰ. اور وہاں وزیر اعلیٰ نہیں، جس طرح یہ پولیس کا استعمال کر رہا ہے، جو یہ ہراساں کر رہا ہے، جو ذرا پنجاب کے اندر اس وقت جو بائی الیکشنز میں جو ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پوری طرح انتظامیہ ملوث ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے. الیکشن کمیشن، کیا یہ طریقہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا لیں، ایڈمنسٹریشن کو ساتھ ملا لیں؟ اور کیا یہ الیکشن ہے ملک میں؟ جو سندھ کا لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے، ذرا صرف تفتیش کریں انڈیپینڈنٹ لوگ جا کے کہ اندرون سندھ میں ہوا کیا ہے. 15% لوگوں نے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ 15% لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے، ان اپوز جیت گئے. پتہ تو چلوائیں کہ کیسے پولیس کا استعمال، کتنوں کے اوپر ایف آئی آرز کٹوائیں، کیسے دہشت پھیلائی وہاں. تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ تو ایک بالکل ہی فیشزم کی طرف جا رہے ہیں کہ پہلے آپ غلطی کرتے ہیں، ایک سازش کے اندر شرکت کرتے ہیں ایک بیرون ملک کی، پھر چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں، وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں، معیشت کا اور معیشت نیچے اور مہنگائی اوپر، اور پھر ان کو اوپر مسلط کرنے کے لیے سارے ادارے تباہ کرتے ہیں، ملک کے سارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز تباہ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کو، انتظامیہ کو، ان کو ساروں کو استعمال کرتے ہیں ان کو پاور میں رکھنے کے لیے. میری درخواست ہے اپنے سارے ملک کے اداروں کو، اپنی قوم کو، کہ یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے. یہاں اگر ہم نے کسی وجہ سے، میں قوم کو اب کہہ رہا ہوں، خوف کے بت کے سامنے جھک گئے تو یہ آگے یہ چوروں کا یہ وہ کریں گے اس ملک کے ساتھ کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ 30 سال سے دونوں پارٹیز پاور میں ہیں. 30 سال سے ان کے ہوتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ 80 کی دہائی میں پاکستان سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھا. 90 کی دہائی میں جب سے ہی آئے ہیں ہمارے ہندوستان بھی آگے نکل گیا، بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا. ہم تو پاکستان کے ساتھ بڑے، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل سکتا ہے. میں نے وہاں جا کے میچز کھیلے ہوئے ہیں 80 کی دہائی میں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آج بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، یہ ان دونوں کی خاندانوں کی وجہ سے جن کو واپس مسلط کیا گیا. اور یہ صرف اور صرف خوف کے ذریعے کوشش ہے کہ اب ان کو پھر رکھیں. میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو 20 الیکشن لڑنے ہیں، بائی الیکشنز پنجاب کے اندر، ہم ساری قوم نے گھروں سے نکل کے ووٹ دینی ہے. ہم نے ان کی دھاندلی کے باوجود ان کو ہرانا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ کوئی پولیٹکس نہیں ہو رہی، یہ اس ملک کے لیے جہاد لڑی جا رہی ہے. کیونکہ اصل میں یہ حقیقی آزادی کی جہاد ہے اور اس میں آپ نے سب نے شرکت کرنا ہے. یہ نہیں آج سارے لوگوں کے اوپر جو ملک جہاد لڑ رہے ہیں قانون کی بالادستی کے لیے اور اس ملک میں اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، جمہوریت کے لیے، ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو جائیں. اور جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ دندراتے پھر رہے ہیں، آصف زرداری ایسے پھر رہا ہے جس طرح کہ وہ پاکستان کا کوئی بادشاہ ہے. دوسری طرف وہ نواز شریف چوڑا ہو رہا ہے، وہ واپس آنے کی سوچ رہا ہے.
وہ اسحاق ڈار جو کہ ملک سے باہر بھاگا ہوا تھا، جس کا ایفیڈیوٹ بھی ہے حدیبیہ پیپر مل میں، وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی. شہباز شریف اور حمزہ شریف جن کے اوپر 16 ارب روپے کے ایف آئی کے کیسز تھے، جس میں 4 گواہ اب تک جب سے ہی آئے ہیں 4 گواہ مر چکے ہیں، ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے اور ایک کو اب ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اور کیا وہ کون کیمپین کر رہی ہیں اس وقت پنجاب میں؟ مریم. یہ مریم وہ ہیں جنہوں نے سارے ٹی وی کے اوپر جا کے کہا 2014 میں، ان کی چلتی ہے وہ، کہ میری لنڈن تو پاکستان، لنڈن چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. جب یہ کہہ رہی تھیں ان کو نہیں پتا تھا کہ 2 سال کے بعد، کیونکہ اللہ الحق ہے، پینما کا انکشاف ہو جاتا ہے جدھر پتہ چلتا ہے کہ لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں لنڈن جانتا ہوں، سب سے مہنگے علاقے میں 4 بڑے بڑے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ان کے نام پہ ہیں. جب یہ 2014 میں کہہ رہی تھی تب ان کے نام پہ تھے، اور 2016 میں انکشاف ہو جاتا ہے. پھر عدالت میں جا کے ان کو سزا ہونی چاہیے تھی کہ اوتھ کے اوپر یہ کہتے ہیں، ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں جس میں جس فونٹ جسے کلیبری فونٹ کہتے ہیں، وہ نکلتی ہے فونٹ جس میں کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے، وہ 2007 میں آتی ہے اور 2006 میں کانٹریکٹ سائن کر جاتے ہیں، یعنی جعلی کانٹریکٹ. سیدھا جیل تھا اس کے لیے. بدقسمتی ہمارے ملک کی طاقتور پکڑے نہیں جاتے، اور ایف آئی آرز کن کے اوپر ہو رہی ہیں؟ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ صحافی جو کہ سچ لکھ رہے ہیں. ہمارا اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. یہاں یہ سارا نظام ہمیں کہہ رہا ہے برائی کے ساتھ کھڑے ہو. اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو گے تو ایف آئی آر کٹ جائیں گی. سارے ملک کا نظریہ بھی تباہ کر رہے ہیں، رول آف لا بھی تباہ کر رہے ہیں، ادارے بھی تباہ کر رہے ہیں. نیب بھی آج گئی، نیب کا انہوں نے اب خود ہی نیب کے جج اپوائنٹ کریں گے، اپنے کیسز اپنے جج، یعنی ملزم اب قاضی بن جائے گا. ایف آئی اے تباہ، نیب تباہ، پارلیمنٹ یہ جو ہے، اگر نیشنل اسمبلی میں راجہ ریاض اگر اپوزیشن لیڈر ہیں تو سمجھ رہے ہیں وہ کیا رہ گئی نیشنل اسمبلی کی اہمیت. ادھر پنجاب میں عجیب ہی مذاق ہو رہا ہے، وہ ایک غیر آئینی طور پہ وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، وہ بھی تباہ. الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے. چیزیں نکلتی آ رہی ہیں کہ کس طرح صرف ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح اس سیٹ اپ کو اوپر رکھنے کے لیے. تو اس لیے میں اپنی آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہمیں اب کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں یہ ساری جو فیشسٹ ٹیکٹکس خوف کے ذریعے ہمیں ڈرا دھمکا کے یہ تسلیم کروا رہے ہیں، ہم نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اور سب سے پہلے ہم نے یہ جو 20 بائی الیکشنز ہیں پنجاب میں، انشاءاللہ ان کے اندر ہم نے ان کو دھاندلی کے باوجود شکست دے کے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو ایک ہی طریقہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کا، وہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز. پاکستان پائندہ باد.